سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ کفار قریش کو جب حالات معلوم ہوئے تو دارالندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے کہ اب آپ کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ کسی نے قید کرنے کی رائے دی اور کسی نے جلا وطن کرنے کی، مگر ان کے چالاک لوگوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قید کرنے کی صورت میں ان کے اعوان و انصار ہم پر چڑھ آویں گے اور ہم سے چھڑا لیں گے، اور جلا وطن کرنے کی صورت تو سراسر ہمارے لیے مضر ہے، کیونکہ اس صورت میں اطراف مکہ کے عرب تمام آپ کے کریمانہ اخلاق اور شیریں کلام اور کلام پاک کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور وہ ان سب کو لے کر ہم پر چڑھائی کریں گے۔ اس لیے بدبخت ابو جہل نے یہ رائے دی کہ آپ کو قتل کیا جائے، اور قتل میں ہر قبیلے کا ایک آدمی شریک ہو، تاکہ بنی عبد مناف یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ہر قبیلے میں سے ایک جوان کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا کہ فلاں رات میں یہ کام کیا جائے۔ ادھر خداوند عالم نے آپ کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دی اور آپ کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ جس رات میں کفار قریش نے اپنے خیال خام کو پورا کرنے کا ارادہ کیا اور مختلف قبائل کے بہت سے جوان آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کیا کہ وہ آپ کی چارپائی پر آپ کی چادر اوڑھ کر سو جائیں، تاکہ کفار کو آپ کے گھر میں نہ ہونے کا علم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دروازے پر کفار قریش کا ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے باہر نکلے، اور جب آیت وَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پر پہنچے تو اس کو کئی مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ پہلے ہی سے تیار تھے اور ایک راستہ بتانے والے کو بھی اپنے ہمراہ لے کر چلنے کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے اور مکان کی پشت کی جانب سے ایک کھڑکی کے راستے سے دونوں باہر نکلے اور سور کی طرف تشریف لے چلے۔ سور مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ غار سور کا قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں دوڑا دیے، اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا کی قدرت کہ ان سب کی نظر اس غار سے پھیر دی گئی اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک شخص امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات رات میں مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور جنگلی کبوتر نے گھونسلہ بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ کے پاس آتے اور پھر صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر قریش کی خبریں سن کر رات کو آپ کے سامنے بیان کرتے تھے، اور ان کی بہن اسماء بنت ابی بکر ہر رات میں کھانا آپ کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے، تاکہ ان کے نشان قدم مٹ جائیں۔ غار سور سے مدینہ کی طرف روانگی۔ غار سور کے قیام کے تیسرے دن 4 ربیع الاول سن 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دونوں اونٹنیاں لے کر پہنچے جو اسی سفر کے لیے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہیا کی تھی۔
اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچے، جن کو راستہ بتانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناقے پر سوار ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا۔ عبداللہ بن الاریقیط آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ سراقہ بن مالک کا راستے میں پہنچنا اور اس کے گھوڑے کا زمین میں دھسنا۔ آگے بڑھے تو قریش کے قاصدوں میں سے سراقہ بن مالک، جو آپ کی تلاش میں پھر رہا تھا، یہاں تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے قریب آیا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ گر پڑا، مگر پھر سوار ہو کر آپ کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ کی تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار مڑ کر اس کو دیکھتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف التفات ہی نہ کیا۔ جب زیادہ قریب آ گیا تو اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں خشک اور سخت ہونے کے باوجود گھٹنوں تک اندر دھس گئے اور سراقہ دوبارہ زمین پر گر پڑا۔ اب ہر چند گھوڑے کو نکالتا ہے مگر وہ نہیں نکلتا۔ مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی تو آپ ٹھہر گئے اور آپ کی برکت سے گھوڑا وہاں سے نکل آیا۔ جب گھوڑے کے پاؤں زمین سے نکلے تو پاؤں کی جگہ سے ایک دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ اس کو دیکھ کر سراقہ اور بھی زیادہ ششدر رہ گیا اور نہایت عاجزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توشہ اور موجودہ سامان اونٹ وغیرہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اس کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم بھی تمہارے اونٹ وغیرہ قبول نہیں کرتے۔ بس اتنا کافی ہے کہ تم ہمارے حال کو کسی سے بیان نہ کرو۔ سراقہ ادھر سے واپس ہوا اور جب تک آپ کے متعلق خطرہ ہو سکتا تھا اس وقت تک کسی سے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ سراقہ کی زبان سے آپ کی نبوت کا اعتراف۔ کچھ دنوں کے بعد سراقہ نے ابو جہل سے اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد چند اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے: اے ابو الحکم یعنی ابو جہل، لات کی قسم، لات ایک بت کا نام ہے جس کی قریش پوجا کرتے تھے، اگر تم اس گھوڑے کے زمین میں دھسنے کا مشاہدہ کرتے تو تمہیں اس بات میں شک کی گنجائش نہ رہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میری رائے میں تمہیں لازم ہے کہ ان کی مخالفت سے خود بھی اجتناب کرو اور لوگوں کو بھی منع کر دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کی کامیابی کے نشانات اس طرح چمک جائیں گے کہ تمام انسان اس کی تمنا کریں گے کہ کاش ہم ان سے صلح کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور معبد اور ان کے خاوند کا اسلام۔ راستے میں ایک عورت معبد بنت خالد کے مکان پر گزر ہوا۔ ان کی بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ نے ان کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ یہاں سے رخصت ہوئے تو معبد کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو معبد نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کے ہاتھ کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا کہ بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ نزول قباء۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پہنچی تھی، روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکایک آواز سنی گئی کہ جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش مسرت سے استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور قباء میں آپ سے مل جانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار مکہ کو بھی مسلم تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھی۔ بوقت ہجرت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس تھی وہ ان کے سپرد کر کے آپ کے بعد وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ مدینہ طیبہ میں داخل ہونا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل کوئی سوار۔ آپ کی ناکہ کی باغ تھامنے میں ہر شخص پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں مقیم ہو۔ عورتیں اور بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ روز چونکہ جمعے کا دن تھا، بنی سالم بن عوف کے مکانات کے قریب جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستے میں پڑتا ہے وہ التجا کرتا ہے کہ میرے غریب خانے پر قیام فرمائیے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹنی کو اپنی حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ ٹھہرنے کا حکم اس کو ہے وہاں جا کر خود ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانیال بنی عدی بن نجار کے مکانات آئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس وقت تک مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس میں ناقہ بیٹھی تھی۔ اس جگہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی تھی، اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ کے آل و عترت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ آ گئی۔ تیسری صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے خاوند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مائدر اور دونوں بہنوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان باقی رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔